ہم ہر سال 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں کافی جوش و خروش یا پھر نیشنلزم کے ساتھ، لیکن کیا کبھی آپ نے رک کر سوچا ہے ایک منٹ کے لیے کہ بیک ان 1947 14 اگست کا یہ پورا دن کس طرح سے گزرا ہوگا ہندوستانیوں کے لیے؟ جی بالکل، پاکستانی یا پھر انڈینز نہیں بلکہ ہندوستانی، وہ لوگ جو کہ پہلے ایک ملک میں رہتے تھے اور اب بارڈرز لائن کے کھنچ جانے کے بعد وہ یا تو بارڈر کے اس پار رہیں گے یا تو بارڈر کے اس پار رہیں گے، ان کے لیے 14 اگست 1947 کیسا گزرا ہوگا یا پھر 15 اگست 1947 کیسا گزرا ہوگا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے، بڑی جذباتی صورتحال تھی کہ ہم ایک نئے ملک کا اعلان کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے سیرا کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اس 14 اگست کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے جو 1947 کے پاکستانیوں نے یا پھر ہندوستانیوں نے محسوس کی تھی۔ 14 اگست 1947 آج کراچی یعنی کہ اس نئے بننے والے پاکستان کا دارالخلافہ ہنگاموں کی گونج میں تھا۔ ہر طرف صرف اور صرف خوشی کا ماحول تھا، لوگ ایکسائٹڈ تھے کہ بہت جلد انہیں اپنا علیحدہ ملک یعنی کہ پاکستان ملنے والا ہے۔ شہر کے چاروں اور ہرے جھنڈے لہرا رہے تھے، اپنے ملک کا جشن منانے کے لیے پریڈز کی تیاری چل رہی تھی۔ دوپہر تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کافی پیک پر تھی۔ اس نئے ملک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے حوالے پاکستان کیا جانے والا تھا۔ اس وقت کے برٹش حکمران کراچی پہنچتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب برٹش حکومت فائنلی ختم ہو رہی تھی اور جناح اپنے اس نئے بننے والے ملک پر ٹیک اوور کرنے والے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد آل انڈیا لاہور سے اب ریڈیو پاکستان کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ لیکن 14 اگست کو یہ جشن صرف کراچی میں نہیں منایا جا رہا تھا، بلکہ تھوڑا سا آگے جائیں بارڈر کے اس پار دہلی میں بھی سیم طرح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ نہرو اپنی اسپیچ دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کی اسپیچ 14 اگست کی رات 12 بجے گونجتی ہے۔ اگلے دن برٹش آفیشیلز دہلی پہنچتے ہیں اور نہرو کو انڈیا کا پرائم منسٹر بناتے ہیں۔ اگین سبھی لوگ اس پوری سرمنی کو جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر دہلی اور کراچی میں خوشی کی چنگاریاں اٹھ رہی تھی، وہیں پر ایک علاقہ یا پھر ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں پر یہ چنگاریاں تو اڑ رہی تھی لیکن یہ خوشی کی چنگاریاں نہیں تھی بلکہ انسانوں کے آگ میں جلنے کی چنگاریاں تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پنجاب اور بنگال کی۔ پنجاب اور بنگال کے لوگ اس بات سے بالکل ناواقف تھے کہ ان کی صبح پاکستان میں ہوگی یا پھر ہندوستان میں ہوگی۔ اس پورے قیاس کے پیچھے کا ریزن تھا برٹشرز کی طرف سے کھینچی گئی یہ بارڈر لائنز۔ دراصل 14 اگست کے صرف 5 ہفتے پہلے ایک برٹش لائر ہندوستان آتا ہے، اسے برٹش آفیشلز کی طرف سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر لائن کھینچنے کا کام دیا جاتا ہے۔ اب بارڈر لائنز کھینچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس علاقے کو جاننا اور سمجھنا ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو جاننا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس لائر کو ہندوستان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ ان کا بارڈر لائن کو کھینچنے کا طریقہ کافی سمپل تھا، انہوں نے بس پورے ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ کے گرافکس کو نوٹ کیا اور اسی سینسس کی بیسس کے اوپر انہوں نے بارڈر لائنز کھینچ دی۔ جہاں پر مسلم زیادہ ہوئے وہ علاقہ پاکستان کے حصے میں، جہاں پر مسلم میجورٹی کم ہوئی وہ علاقہ ہندوستان کے حصے میں، سکھ ہندوستان کے حصے میں، اور جو سکھ نہیں ہیں مطلب نارمل پنجابی جو کہ مسلمس ہیں وہ پاکستان کے حصے میں۔ لیکن یہ پورا ڈیٹا 2 کنٹریز کے درمیان بارڈر ڈیفائن کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ بنگلہ دیش اور پنجاب 2 ایسے علاقے تھے ہندوستان کے جہاں پر مسلم، سکھ
اور ہندو تینوں ساتھ رہتے تھے. تو ایسے میں جہاں پر کمیونل گیپ اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو کیسے ڈویژن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس لوئر نے ان دونوں علاقوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کی بیسس کے اوپر بارڈر لائنز کھینچی. بنگلہ دیش میں نوٹ کیا کہ مسلم میجورٹی زیادہ ہے تو وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا. حالانکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ایک پوری کنٹری یعنی کہ انڈیا تھی. تو کیسے آخر کوئی دو علاقے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہ پاتے؟ اور پھر پنجاب کو درمیان میں سے ڈیوائڈ کر دیا گیا. آدھا پنجاب پاکستان کے حصے میں, آدھا پنجاب انڈیا کے حصے میں. لیکن سکھوں کے لیے یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. پنجاب کی دونوں سائڈز پر ان کی اہم عبادت گاہیں موجود تھی. اس وقت انہی برٹش لوئر نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے نقشے دیکھنے کے بعد ان دونوں کے درمیان ڈویژن کر پانا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کی ریسرچ اور بارڈر کو ڈیفائن کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں, لیکن وہ کام صرف 5 ہفتے کے اندر اندر کیا گیا. انہوں نے بارڈر لائنز تو ڈیفائن کر دی, لیکن وہ اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے. تو اسی لیے ان بارڈر لائنز کو اناؤنس نہیں کیا گیا تھا. 14 اگست 1947 کو جو ہنگامہ چل رہا تھا اس کے پیچھے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ ابھی تک بارڈر لائنز اناؤنس نہیں ہوئی تھی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کی صبح پاکستان میں ہوگی یا پھر ہندوستان میں ہوگی. کسی کو کیا پتا کہ آج جس علاقے کو وہ پاکستان کا حصہ سمجھ کر ایک پاکستانی بن کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کل شاید وہ پاکستان کا حصہ ہی نہ ہو بلکہ ہندوستان کا حصہ ہو. اصل بارڈرز کا اعلان 17 اگست کو کیا گیا اور اب تک دونوں طرف سے کئی لاشوں کے تبادلے ہو چکے تھے, صرف اور صرف بارڈرز لائن کے ڈیفائن نہ ہونے کی وجہ سے. 14 اگست کی شام سے شروع ہونے والا یہ مہاجرین کا سلسلہ سپتمبر تک چلتا ہے اور سپتمبر تک 7 لاکھ کے قریب مہاجرین بارڈر کراس کر چکے تھے. ہندوستان کے یہ آخری 24 گھنٹے ایک ایسے ملک کے ٹوٹنے کی کہانی ہے جس کے چاروں طرف سے خون بہ رہا تھا, صرف اور صرف ایک بارڈر لائن کے کھنچ جانے کی وجہ سے. شروعات میں برٹشرز نے 5 سال کے اندر آزادی دینے کا ڈیسائیڈ کیا تھا, لیکن کمیونل ٹینشن اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی, پروٹیسٹ اتنے زیادہ ہو رہے تھے کہ انہیں جلدی آزادی دینی پڑی. یہ وہی کمیونل وائلنس یا پھر وہی کمیونل ٹینشن تھی جو کہ برٹشرز نے جان بوجھ کر ہندوستان میں بھری تھی. اس 14 اگست کی شام شاید 2 ملک علیحدہ تو ہو گئے, لیکن وہ جو کمیونل ٹینشن, وہ جو کمیونل وائلنس, وہ جو کمیونل ہیٹ ان 2 ملکوں کے لوگوں میں بھری گئی تھی وہ آج بھی زندہ ہے. دونوں ممالک کا پولیٹیکل اسٹرکچر, چاہے وہ سیکولر ہندوستان ہو یا پھر ایک اسلامک اسٹیٹ پاکستان ہو, ڈیموکریسی کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج دونوں ممالک میں دور دور تک ڈیموکریسی دکھائی نہیں دیتی. اب تو دونوں ممالک سلولی تھیوکریسی کی طرف جا رہے ہیں. 14 اگست کی شام وہ آخری وائلنس یا پھر آخری ہنگامہ نہیں تھا, بلکہ اس کے بعد تو ابھی بہت ساری جنگیں ان دونوں ممالک نے دیکھنی تھی. ان دونوں ممالک کے ان معصوم لوگوں نے دیکھنی تھی جو کہ شاید امن چاہتے تھے. ایک کے بعد ایک جنگ, ایک کے بعد ایک مسئلہ, ایک کے بعد ایک نفرت کی چنگاری. اور آج نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب ہمارے اندر وہ بیسک انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے جو کہ اپنے پڑوس ملک کے ایک عام شہری کو اپنے برابر انسان کی طرح دیکھتی ہو. وہ لوگ جو کہ 14 اگست تک سب ہندوستانی تھے, 14 اگست کے بعد اب یا تو سکھ یا تو مسلم یا تو ہندو بن چکے تھے. اور ڈویژن کے بعد بھی اپنے مذہب کی بنیاد پر یہ سپریورٹی ختم نہیں ہو سکی. 2019 میں قطرپور کوریڈور کھولا گیا جسے سکھ اپنی ہولی سائٹ قطرپور جا سکتے تھے. وہ فیملیز جو کہ 1947 میں جدا ہوئی تھی 85 ایئرز بعد دوبارہ اپنی فیملیز سے مل پاتی ہیں. لیکن اب دوبارہ سے ہم نے اس نفرت کو اتنی آگ دے دی ہے کہ ان فیملیز کا دوبارہ اپنی فیملیز سے مل پانا اتنا آسان نہیں ہے. ویزا ریسٹرکشنز اور بھی بڑھا دی گئی ہیں. نفرت کی آگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے لیے ہمارے پڑوسی عام شہری یا پھر عام انسان نہیں بلکہ دشمن بن چکے ہیں. اور اس کے پیچھے کا صرف اور صرف ایک بیسک ریزن رہا, کمیونل وائلنس, کمیونل ٹینشن یا پھر کمیونل ہیٹ. یہ ہماری نسوں میں اس قدر ڈیپلی بھری گئی ہے کہ ہمیں دوسرا انسان خود سے کم تر یا پھر شاید انسان ہی معلوم نہیں ہوتا. تو چلیے اس 14 اگست صرف سیلیبریٹ کرنے کے بجائے 1947 کے 14 اگست کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نفرت کی یہ آگ جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس وہ جنہیں ہم نے اپنا دشمن مان لیا ہے انسان کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.